کل سے پہلے تک لاوارث اور یتیم کراچی کا واحد سہارا سپریم کورٹ آف پاکستان تھا، جہاں پر سندھ کے حالات کے لحاظ سے اور کراچی کی بدترین صورتحال کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان مسلسل احکامات جاری کر رہی تھی، حکومت سندھ کی سخت ترین سرزنش کرتی تھی۔ لیکن کل صورتحال یکسر بدلی، کراچی کا ہاتھ اب وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے بھی پکڑ لیا ہے اور پچھلے 24 گھنٹے میں تیز رفتار ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے پاک فوج سے کہا ہے کہ وہ کراچی میں جو اس وقت جاری گندگی ہے، کوڑے کے ڈھیر ہیں جو اس بارش کے بعد پیدا ہو گئے ہیں، جو کراچی کی تباہی کی تصویر پوری دنیا نے دیکھی ہے، وہ فوری طور پہ کراچی پہنچے اور اس گند کو صاف کرے۔ اور یقیناً یہ ایک علامتی مگر بہت ہی امپورٹنٹ اور دور رس ڈیولپمنٹ ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کے پاس آئینی اختیارات ہیں اس قسم کے معاملات میں کہ براہ راست وفاق مداخلت کرے، اور آج اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ آرٹیکل 149 وزیر اعظم کو اس سلسلے میں اختیار دیتا ہے اور آج وزیر اعظم نے اس کا استعمال کیا ہے۔ این ڈی اے میں اس وقت کراچی پہنچ چکی ہے، اس کے علاوہ FWO کراچی پہنچ چکی ہے۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز نے اب سے تھوڑی دیر قبل اپنے ایک پریس ریلیز میں کہا ہے کہ پاک فوج کراچی پہنچ گئی ہے سول انتظامیہ کی مدد کرنے کے لیے۔ یقیناً یہ صورتحال وہ ہے جس کی تمنا، خواہش اور مطالبہ اور چیخ کے کراچی کہہ رہا تھا کہ کراچی کے لیے وفاقی مدد آئے، کیونکہ کراچی کی تباہ کل صورتحال ملک کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اب لگتا یہ ہے کہ شاید جس طرح کی یہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہے، وزیر اعظم نے جس طرح سے کراچی کا ہاتھ پکڑا ہے، یہ 2020 کا سال کراچی کی مصیبتیں ختم کرنے کا سال ہو سکتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے کیونکہ پی ٹی آئی کو کراچی نے ووٹ دیا تھا سن 2018 کے الیکشن میں۔ وزیر اعظم عمران خان ہوں، صدر عارف الوی ہوں، گورنر عمران اسماعیل ہوں، کابینہ کے وزراء ہوں، یہ سب کراچی سے الیکشن جیتے، کراچی سے وعدے انہوں نے کیے تھے اور اب ان وعدوں کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ یقیناً حکومت سندھ اس سلسلے میں اس کا رویہ عیاں ہے، کیونکہ اسے کراچی سے کبھی ووٹ ملتے نہیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو، اس لیے کراچی کا حال سب کے سامنے ہے۔ نہ پینے کا پانی ہے، اس سائز کا دنیا میں کوئی شہر نہیں ہے جہاں پر کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے، اس سائز کا دنیا میں کوئی شہر نہیں ہے جہاں پہ سرویلنس کیمراز نہیں ہیں، CCTV کیمراز نہیں ہیں، جہاں پہ پولیس کی سرویلنس کا اور کیمراز کا کوئی نظام موجود نہیں ہے۔ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، اسپتالوں کا برا حال ہے اور گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ 70-80 ملی میٹر کی بارش نے آپ نے دیکھا کہ کراچی میں کیا تباہی مچائی، اور اسی لیے کل وزیر اعظم کا ٹویٹ قومی اہمیت کا حامل ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین کو فوری طور پر کراچی جانے اور بارش کے بعد صفائی کا کام شروع کرنے کا انہوں نے کہا ہے۔ اس کے ایک گھنٹے بعد وزیر اعظم نے ایک اور ٹویٹ کی اور اس میں کہا کہ میں نے افواج پاکستان کو بھی شہر کی صفائی کے کام میں ہاتھ بٹانے کا کہا ہے۔ اس طرح سے افواج پاکستان کی بھی اس میں انوالومنٹ سامنے آئی ہے اور کراچی والے اس پر بہت خوش ہیں۔ آج کراچی کی سڑکوں پہ کراچی کے عوام اس کو بہت خوشگوار انداز میں خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ مجھے رونا آتا ہے کراچی کو دیکھ کے، 40 سال پہلے کیا تھی اور اب کیا ہے۔ فوج آنی چاہیے، صاف ستھرائی کریں، یہاں سب تنخواہیں لیتے ہیں اور گھروں میں بیٹھ کے تنخواہیں لیتے ہیں۔ فوج ہاتھ بٹائے تو اچھا ہوگا، ظاہر ہے یہ تو وہ نوبت ہے کہ کوئی بھی ہاتھ بٹا دے تو اچھا ہے۔ بائی حکومت نہ خود کام کر رہی ہے اور نہ شہر کو اختیار دے رہی ہے۔ اللہ کرے کہ فوج ہاتھ بٹائیں، اٹ ول بی اے گریٹ امپروومنٹ۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ بہتری ہی نظر آئے گی۔ فوج ہاتھ بٹائے تو میرے خیال میں جو حالات ابھی چل رہے ہیں اس سے تو بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ بہت اچھا ہوگا، بٹانا چاہیے۔ کراچی تو ایسا بن جاتا ہے جیسے کراچی کا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، کراچی لاوارث ہے۔ بہت اچھا ہوگا، یہ تو ہم یہی چاہ رہے ہیں، اور فوج جو کر رہی ہے بہت اچھا کر رہی ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ بھائی فوج کے حوالے کر دو کراچی اور وہی کرے سب۔ کوئی بھی آگے ٹیک اوور کرے، جو بھی کرے گا ہمارے لیے مسیح کا کام کرے گا۔ کرتی ہے تو پھر اچھا ایک تو معیاری کام ہو جائے گا۔ اس پورے ماحول کا بہت ہی امپورٹنٹ ایک قانونی اور آئینی بیک گراؤنڈ ہے، اور وہ یہ کہ 2 ماہ قبل چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد نے ایک تحریری حکم میں کہا تھا کہ آرٹیکل 149 کے تحت وفاق صوبوں پر اعلیٰ اختیارات کے نفاذ کا مجاز ہے اور صوبے وفاق کی ایگزیکٹو اتھارٹی پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس تحریری فیصلے میں یہ کہا گیا تھا۔ وزیر اعظم نے وزیر عمران خان خود کراچی کی شہری اور ضلعی حکومتوں کو بااختیار بنانے کے لیے سپریم کورٹ پہ جا چکے ہیں، اور اب اطلاعات کے مطابق حالیہ دنوں میں انہوں نے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو کہا ہے کہ ان کی پٹیشن، جس میں ان کے ساتھ اسد عمر بھی کو پٹیشنر ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ کراچی کا نظام با اختیار
ضلعی حکومتوں کو سونپا جائے اور جو آئین کی روح کے مطابق، آئین کی آرٹیکل 140A کے مطابق ہے، اس پہ بھرپور انداز میں عمل کیا جائے۔ یقیناً یہ تمام چیزیں جو ہے یہ بہت اہم ڈیولپمنٹس ہے، کیونکہ یہ آئین جو ہے وہ وزیر اعظم کو اختیار دیتا ہے، آرٹیکل 149 اور اس کے علاوہ 140A، یہ ہے وہ آئینی آرٹیکلز جو کراچی کی قسمت بدلنے کے لیے وزیر اعظم استعمال کر رہے ہیں۔ میں بڑی دیر کا کہہ رہا ہوں کہ کراچی کے مسئلے حل ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے کراچی کے ڈائریکٹ الیکشنز نہ ہوں، اور خود کراچی کے مسئلے، پانی کا، سب کچھ، یہ صرف ایک، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، یہ ساری دنیا میں یہی سسٹم ہے۔ آج آپ کے کراچی کے سارے پرابلمز اگر آپ چلے جائیں تو کیونکہ پاور ڈیوالو نہیں ہوئی، فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں، اگر ایک پارٹی کا پاور بیس کچھ اور ہے تو وہ اسی کو کیٹر کرتی ہے، کبھی بھی حل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ ڈائریکٹ الیکشن سے آئیں، ان کو امپاور کریں، وہ اپنے فائنانس اکٹھے کریں، ایک جگہ سے ایک شہر چلے۔ آرٹیکل 149 ہے کانسٹیٹیوشن کا، اسپیشلی سب آرٹیکل 4 ہے آرٹیکل 149 کا، جو وفاق کو اجازت دیتا ہے کہ کہیں بھی صوبے میں اگر اس قسم کی لا اینڈ آرڈر یا اکانومی کے ایشوز ہوں تو وہ انٹرفیئر کر سکتا ہے، ڈائریکشنز دے سکتا ہے اور ہر قسم کے عمل اور آرڈرز پاس کر سکتا ہے۔ اور یہ آج نہیں تو کل پرائم منسٹر صاحب نے یہ ایک بڑا فیصلہ کرنا پڑے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کی کل نصف شب کی ہدایت کے بعد آج صبح چیئرمین NDA میں لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل اور FWO کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل کمال اصفر آج کراچی پہنچ گئے، اور آتے ہی کراچی کے حوالے سے ان کی ایک بہت اہم ملاقات ہوئی گورنر سندھ عمران اسماعیل سے، اور پھر کراچی کا پورا جو ماحول اس وقت گندا ہوا ہے، جو تباہی پورے شہر کے اندر، اس کے نظارے ہم ہر طرف دیکھ رہے ہیں، اس کو کیسے سنبھالنا ہے، اس کا ایک ایکشن پلان بھی ترتیب دیا ہے۔ اس پورے موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل، کراچی سے الیکشن بھی جیتے تھے عمران اسماعیل صاحب، PTI کے چوٹی کے رہنما۔ بہت بہت شکریہ گورنر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ کل آپ نے سارا دن اور پرسوں بھی آپ نے دن گزارا وزیر اعظم کے ساتھ، اور سارا موضوع جو تھا وہ کراچی تھا۔ پھر کل شب جو ہے رات کو یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی، جس کے بعد آج وزیر اعظم کے حکم سے فوج مدد کرنے کے لیے آ گئی ہے، یہاں پہ NDA میں بھی یہاں پر پہنچ گئی ہے۔ تو آج کیا کیا اس سلسلے میں طے ہوا ہے، کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں؟ کامران بھی بہت شکریہ، لیکن سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ پرسوں وزیر اعظم نے جب مجھے کال کی تو وہ بہت زیادہ فکر مند تھے کراچی کے معاملات کو لے کر، اور وہ معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم کس طرح سے کراچی کے معاملات کو سیدھا کر سکتے ہیں۔ یعنی ان کا پروگرام جو تھا وہ یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی اس طرح کا کام کریں کہ جو فائر فائٹنگ ہو، ان کا پروگرام یہ تھا کہ ہم کراچی کو کس طرح ممکن ہوگا کہ ہم کراچی کو جو سہولت یا جو کراچی اس وقت ڈیزرو کرتا ہے اٹینشن، وہ ہم کیسے دے سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب میری فون پہ بات ان سے ختم ہوئی تو انہوں نے اختتام پہ مجھے کہا کہ آپ میرے پاس آ جائیں۔ میں پھر صبح کی فلائٹ سے اسلام آباد پہنچا تو وہاں پر بھی وزیر اعظم کا 1 گھنٹے کی میری ملاقات تھی، اس میں سے کم 50 یا 55 منٹ ہم نے کراچی کے معاملات اور کراچی کے ایشوز اور کراچی کی جو اس وقت صورتحال ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا۔ اور وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا، میں کہنے تو ان کو یہ کیا تھا کہ جی آپ کچھ فنڈ مختص کر دیجئے تاکہ ہم نالوں کی صفائی کریں، لیکن وزیر اعظم کا خیال یہ تھا، جو کہ درست خیال تھا، کہ یہ کافی نہیں ہوگا کراچی کے لیے کہ ہم کوئی 50 کروڑ یا 1 ارب روپے اگر ہم اس وقت مختص کر دیں اور وہ نالوں کی صفائی میں چلا جائے اور پھر اگلے سال بارشوں میں یہی حال ہو، تو ہمیں کوئی اس کا بہتر سلوشن تلاش کرنا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے مناسب یہ سمجھا کہ وہ NDMA کو اس وقت ایکٹیو کریں فوری طور سے، اور NDMA کے ساتھ ساتھ انہوں نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں اس میں پاکستان آرمی کو بھی اس میں انوالو کروں تاکہ وہ اس کی مانیٹرنگ کریں اس کام کی، اور جو کراچی کو ہم نے آسانی پرووائڈ کرنی ہے یا کراچی کے لوگوں کی جو داد رسی کرنی ہے یا کراچی کا جو خون کے آنسو رو رہا ہے اسے ہم نے پوچھنا ہے، صاف کرنا ہے، تو ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ تو پھر وزیر اعظم نے رات کو جیسا آپ نے بھی فرمایا کہ انہوں نے ٹویٹ بھی کی، اور پھر پاکستان آرمی بھی اس میں انوالو ہوئی، پھر اس کے اندر NDMA انوالو ہوئی، FWO انوالو ہوئی، اور آج بڑی گورنر صاحب یہ مسئلہ جیسے کہ آپ نے کہا، آپ نے فرمایا، اور ظاہر ہے کہ یہی ہونا ہے کہ یہ خالی اس چیز کے لیے یہ سارا ایکشن نہیں ہوا ہے کہ یہ پانی بھر گیا ہے، یہ تباہی ہوئی ہے، صرف اس کو صاف کر دیا جائے۔ یہ دور رس اقدامات ہیں جو وزیر اعظم استعمال کر رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئین کی متعلقہ شقیں ہیں جو کہ اس بات کی ان کو مکمل اجازت دیتی ہیں، اور جس کا آج انہوں نے اپلیکیشن بھی کیا ہے۔ تو یہ فرمائیے گا کہ اب کیا یہ پورا جو آپ نے خود ہی فرمایا کہ یہ جو پورا جو اس وقت سب کچھ ہو رہا ہے، یہ صرف اس بارش کے نالے کی صفائی کے لیے تو نہیں ہو رہا نا؟
जी नहीं, ये खाली बारिश के नाले की सफाई के लिए नहीं, बल्कि ये एक मजबूत प्लान कराची को बनाने के लिए है। और इसमें ख्वाहिश ये है कि कम से कम जो कराची का कचरा है, जो कराची का जो बारिश के बाद जो हालात हैं, उसको तो करेक्ट करना ही है, लेकिन जो कराची के ऑन गोइंग हालात हैं, जो नालों की जो इस वक्त हालत है, 200 मीटर का नाला जो है वो कहीं जाके 10 मीटर का बल्कि 10 फुट का भी रह जाता है। तो उन सारी चीजों को देखना है। वहाँ जो लोग बस रहे हैं उनकी रिहेबिलिटेशन का क्या होगा, नालों के ऊपर जो आबादियां आ गई हैं उनका क्या होगा, कचरा उठाने का मुसलसल बंदोबस्त क्यों कर मुमकिन होगा, कैसे होगा, क्या ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ही करेगा, सिंध गवर्नमेंट हुकूमत हमारे इसमें साथ होगी, हम इसमें भरपूर एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। मैंने आज सीएम साहब को फोन करके भी मैंने उन्हें सारी सूरत हाल से वजीर आजम के साथ जो मीटिंग हुई थी उससे भी मैंने उन्हें आगाह किया था, और आज होने वाली मीटिंग का भी मैंने उन्हें सारा बताया था। और मेरी ख्वाहिश है, बहुत भरपूर ख्वाहिश है कि इसमें बगैर पॉइंट स्कोरिंग किए, बगैर किसी जमात का झंडा लगाए, बगैर अपनी जात से बाहर निकल के हम एक बार अपने कराची को, अपने प्यारे कराची को हम दुरुस्त से ऊपर डाल सकें, वो कराची को हम दे सकें जो कराची डिजर्व करता है। कराची कोई भीख तो नहीं मांग रहा कि हर बार कोई बात हो कि उसको 1 अरब रुपया दे दिया, फिर चुप हो गया, 1 साल तक रोता रहा, फिर उसके बाद दोबारा 1 अरब रुपया दे दे। इस तरह से नहीं कराची चल सकता। कराची पाकिस्तान की बैकबोन है और वजीर आजम को इस बात का इदराक है, और वजीर आजम चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है। लेकिन गवर्नर साहब ये तो हो गया, ये तो 70 मिलीमीटर बारिश ने कराची को बर्बाद कर दिया, और ये हजारों घरों को बर्बाद कर दिया, खानदानों को बर्बाद कर दिया। लेकिन मसला तो ये तो है मसला, मगर यहाँ तो पीने का पानी नहीं है सर, यहाँ तो कोई बस नहीं है, यहाँ तो कोई किसी किस्म का कोई सड़कों को ठीक करने का निज़ाम नहीं है, यहाँ तो कूड़ों के ढेर उठाने का निज़ाम नहीं है, यहाँ तो लोगों का जीना दो भर है। ये खाली ये एनडीएमए से और ये इस वक्ती एक्शन से क्या होगा? जी बिल्कुल बजा आपने फरमाया। इसके ऊपर हमें कोई इन डेप्थ या इन डिटेल इसके ऊपर हमें कोई प्लान ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे हम ये इस कराची को, इस डूबते तैरते, इस गंदे, इस कचरे वाले कराची को हम वापस से वो जिंदगी दे सकें जो इस कराची की रौनक हुआ करती थी, जो इस कराची में सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता था। तो गवर्नर साहब ये एक्सप्लेन कीजिएगा ना, ये जो प्राइम मिनिस्टर ने खुद पिटीशन फाइल की हुई है सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 140A के तहत, जो कि असल रूह है यानी कि आइन की, जिसमें यह है कि इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल हो। वज़ीर आज़म दर्जनों तकरीर कर चुके हैं कि मेयर्स जो हैं वो एम्पावर हों, इख्तियारात पूरी तरह से हों, और वो सुप्रीम कोर्ट में खुद गए हैं। असद उमर को पिटिशनर हैं, खबर ये आई थी कि उन्होंने अटॉर्नी जनरल से कहा कि इसको तेज़ चले। ये जो चीज़ है जिससे कि वाकई कराची का मसला हल हो, कि इसको खुद मुख्तार और उसको इख्तियारात से भरपूर एक शहरी निज़ाम मिले, उसके लिए क्या किया जाएगा? देखिए कमरान भाई, ये आने वाला वक्त बताएगा कि उसके लिए क्या किया जाएगा। मैंने जो वजीर आजम से जो मेरी मुलाकात थी उसमें हमने तमाम ऑप्शन इसमें डिस्कस किए हैं। अब ये वजीर आजम की ईमा पर है कि वो अपनी काबीना से मशावरत के बाद या जिन लोगों से भी मशवरा करना चाहते हैं उसके बाद वो कराची को किस तरह से ठीक करने का इंडिया देते हैं या कोई हुक्म सादर करते हैं, तो वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल ये एक बड़ी खुशाइन चीज कराची के लिए हुई है जो आज के अहकामात वजीर आजम के आए हैं। इससे बहुत कराची के अंदर लोग खुश हैं और उन्हें उम्मीद रखते हैं कि इससे मामलात बेहतर हो जाएंगे। और जो बात आपने पानी की ना कमरान भाई, तो उसके लिए भी मैं एक खुशखबरी आपको देता चलूं कराची वालों को कि इंशाल्लाह मेरी वजीर आजम से जो बात हुई है, हम K4 पे भी इंशाल्लाह भरपूर तरीके से जाएंगे, और K4 भी हम इसकी बना के लाइन यहाँ तक कराची तक लेकर आएंगे। उसमें हम चाहते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर साथ हों और उसमें जो वफाक है वो अपना भरपूर किरदार इसमें अदा करेगा। हम फौरी तौर से इसके बाद K4 को हम उठाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। गवर्नर से इमरान इस्माइल हमारे साथ मौजूद थे।